بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسیر حیات المرء مثل قلیلها یزول وباقی عمرہ مثل ذاہبی الیک فانی لست ممن اذا اتقى اعزاز الافاعی نام فوق الاقارب۔ یزول زوال نصرہ سے ہے، زائل ہونا ذاہب فتح سے ہے، ذہب فتح سے بمانے جانا، الیک اسم فعل ہے بمانے نصیحت کو چھوڑ دے، اتقا اتقاء سے ہے بمانے بچنا، اعزاز عز النصرہ سے ہے کاٹنا، افاعی افعا کی جمع ہے بمانے سانپ، اقارب اقرب کی جمع ہے بمانے بچھو۔ کثیر حیات المرء آدمی کی زیادہ زندگی مثل قلیلها اس کی کم زندگی کی طرح ہے، یزول جو زائل ہو جاتی ہے، وباقی عمرہ مثل ذاہبی اور اس کی باقی عمر مثل جانے والے کی ہے، الیک نصیحت کرنا چھوڑ دے، فانی لست پس بے شک میں نہیں ہوں، ممن اذا اتقى ان لوگوں میں سے کہ جب ڈریں، اعزاز الافاعی سانپوں کے کاٹے سے، ناما تو سو جائیں فوق الاقارب بچھوں کے اوپر۔ مطلب یہ کہ آدمی کی زندگی تھوڑی ہو یا کم ہو زائل ہو جاتی ہے، جو گزر گئی وہ تو گزر گئی اور جو رہتی ہے وہ بھی گزر جائے گی، الیک تم مجھے نصیحت کرنا چھوڑ دو کہ جنگ میں مت جاؤ۔ سانپ کاٹتا ہے تو ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، اور اگر بچھو کاٹے تو تکلیف رہتی ہے لیکن جو ہے وہ انسان مرتا نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ تلوار کے وار سے میں ایک مرتبہ ہی مر جاؤں، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں بزدلی کے طعنے سنتا رہوں اور اسی طرح طعنوں کا ڈنک سہتا رہوں اور مروں نہ۔ تو مجھے جنگ میں جانا جو ہے وہ پسند ہے۔ اتانی وعید الادعیاء وانہم اعدوا الی السودان فی کفر عاقبی ولو صدقوا فی جدہم لحذرتہم فہل فی وحدی قولہم غیر کاذبی۔ ادعیاء جمع ہے دعین کی بمانے دوغلا، اعدوا اعداد سے ہے تیار کرنا، سودان معنی حبشی، اور کفر عاقب ایک جگہ کا نام ہے، اور حذر تو حذر سمع سے ہے ڈرنا۔ اتانی میرے پاس آئی وعید الادعیاء دوغلوں کی دھمکی، وانہم اور یہ کہ انہوں نے اعدوا لی میرے لیے تیار کیا ہے، السودان حبشی کو، فی کفر عاقبی کفر عاقب میں، ولو صدقوا اور اگر وہ سچے ہوتے، فی جدہم اپنے دادا میں، لحذرتہم تو میں ان سے ڈرتا، فہل فی وحدی پس کیا مجھ اکیلے کے بارے میں، قولہم غیر کاذبی ان کا قول سچا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے دوغلے لوگوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم نے کفر عاقب میں حبشی کو تیار کیا ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، ولو صدقوا فی جدہم وہ اپنے نسب نامہ میں سچے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، حالانکہ وہ ان کے آباء و اجداد نہیں ہیں۔ اگر یہ اپنے نسب بیان کرنے میں سچے ہوتے تو میں پھر ڈرتا، لیکن یہ نسب میں جھوٹے ہیں، تو کیا میرے بارے میں جو دھمکی کی بات کر رہے ہیں کہ حبشی کو تمہارے قتل کے لیے تیار کیا ہے، کیا یہ اپنی اس بات میں سچے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس بات میں بھی جھوٹے ہیں۔ الیہ لعمری قصد کل عجیبۃ کانی عجیب فی عیون العجائب بأی بلاد لم اجر ذوائبی وأی مکان لم تطأہ رکائبی۔ عجیب کی جمع عجائب آتی ہے، عیون عین کی جمع ہے بمانے آنکھ، بلاد بلدن کی جمع ہے شہر، لم اجر جر نصرہ سے ہے کھینچنا، ذوائبی یہ جمع ہے ذائبۃ کی بمانے گھوڑے کی پیشانی کے بال، لم تطأہ وطء فتح سے ہے روندنا، رکائب جمع ہے رکاب کی سواری۔ الیہ میری طرف لعمری میری عمر کی قسم، قصد کل عجیبۃ ہر عجیب چیز کا ارادہ ہے، کانی عجیب گویا کہ میں عجیب ہوں، فی عیون العجائب عجیب چیزوں کی آنکھوں میں، بأی بلاد کس شہر میں، لم اجر ذوائبی میں نے نہیں کھینچا اپنے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو، وأی مکان اور کون سا مکان ہے، لم تطأہ رکائبی کہ جس کو نہیں روندا میری سواریوں نے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے عجیب کام صادر ہوتے رہتے ہیں، گویا ہر عجیب چیز کی آنکھ میں میں ایک عجیب چیز ہوں۔ بأی بلاد ہر شہر میں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور ہر جگہ کو میری سواریوں نے روندا ہے، یعنی ہر جگہ میں نے سفر کیا۔ کأن رحیلی کان من کف طاہر فاثبت کوری فی ظہور المواہب، اور اثبت اس بات سے ہے بمانے ثابت کرنا مضبوط کرنا، کور کی جمع اکوار آتی ہے، کجاوا ظہور ظہر کی جمع ہے پشت، المواہب جمع ہے موہبۃ کی بمانے عطیہ۔ کأن رحیلی گویا کہ میرا کوچ کرنا، کان من کف طاہر طاہر کی ہتھیلی سے ہے، فاثبت پس اس نے مضبوط کر دیا کوری میرے کجاوے کو، فی ظہور المواہب عطیوں کی پشتوں میں۔
مطلب یہ ہے کہ میرے سفر کے سارے اخراجات ممدوح طاہر جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ فلم يبق خلق لم يردنا فناءه وهن له شرب ورود المشارب فتن علمته نفسه وجدوده قراء الأوالي وابتذال الرغائب فقد غيب الشهاد عن كل موطن ورد إلى أوطانه كل غائب۔ لم یبقا بقا سمع سے ہے بمانے باقی رہنا، لم یردنا ورود ضربہ سے ہے بمانے وارد ہونا، فنا کی جمع افنیا بمانے صحن، مشارب شربن کی جمع ہے گھاٹ، علمت تعلیم سے ہے سکھانا، اور اوالی آلیتن کی جمع نیزہ، ابتذال افتعال کا مصدر ہے بمانے خرچ کرنا، رغائب رغیبتن کی جمع ہے مرغوب اور پسندیدہ چیز، غیبہ تغییب سے ہے غائب کر دینا، الشہاد جمع ہے شاہد کی بمانے حاضر، اور رد النصرہ سے ہے لوٹا دینا۔ فلم یبقا پس نہیں باقی ہوئی، خلقن کوئی ایسی مخلوق، لم یردنا فناہو جو وارد نہ ہوئی ہو اس کے صحن میں، ورود المشارب مثل گھاٹوں کے وارد ہونے، گھاٹوں پر وارد ہونے کے، وہن لہو شربن حالانکہ وہ مخلوق اس صحن کے لیے گھاٹ ہیں، فتن ایسا نوجوان ہے، علمت ہو اس کو سکھایا، نفسہ و جدودہ اس کے نفس اور اس کے آباء و اجداد نے، قراء الاوالی نیزوں سے مقابلہ کرنا، وابتذال الرغائب اور پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا، فقد غیبہ پس تحقیق غائب کر دیا، الشہادہ حاضر لوگوں کو، عن کل موطن ہر وطن سے، وردہ اور لوٹا دیا اپنے وطنوں کی طرف، کل غائبی ہر غائب کو۔ مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے صحن میں آتی ہے اور اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھاتی ہے، جیسا کہ گھاٹوں پر لوگ وارد ہوتے ہیں، اور عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ گھاٹوں میں لوگ آتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں پر مخلوق گھاٹ ہے، گویا کہ طاہر کی سخاوت خود مخلوق کے پاس جاتی ہے اور ان کو فیض یاب کرتی ہے۔ فتن ایسا نوجوان ہے کہ جس کے آباء و اجداد اور خود اس کے نفس نے اس کو سکھایا ہے کہ کیسے نیزوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور کیسے پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا ہے۔ فقد غیبہ جس شہر میں یہ حاضر ہو جائے تو اس شہر کے جو مسافر ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں، وہ اپنے شہر میں واپس آ جاتے ہیں تاکہ اس کی سخاوت سے فائدہ حاصل کریں، اسی طرح دوسرے شہروں کے لوگ بھی اسی شہر میں آ جاتے ہیں تاکہ اس کی سخاوت سے فائدہ حاصل کریں۔